پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی غلط کام ہو وہ غلط ہوتا ہے. غلط کام وہ غلط نہیں ہے، اپنا کرے، پرایا کرے، مسلمان کرے، کافر کرے، بہرحال غلط کام غلط ہی ہوتا ہے. اور ہر سمجھدار آدمی غلط کام کی تردید بھی کرتا ہے، مذمت بھی کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. موٹر وے پر جو یہ واقعہ پیش آیا، سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ میڈیا کے اوپر جو کچھ آیا ہے وہ ٹوٹلی مشکوک ہے. وہ ساری باتیں اتنی متضاد ہیں کہ مجھ جیسا طالب علم بھی وہ پڑھ کر حیران ہو گیا کہ کسی میں کچھ لکھا ہوا، کسی نے کچھ کہا ہوا ہے. وہ سارا واقعہ اول تا آخر مشکوک ہے. واقعہ کچھ ہوا ہوگا لیکن
اس کو اتنے رنگوں کے ساتھ اتنے مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتی کہ اصل واقعہ ہے کیا. کہنے کو تو ہر اخبار والا نے لکھا کہ اصل واقعہ یہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا مطالعہ کرنے والے ہیں یا میڈیا کی رپورٹیں دیکھنے والے ہیں تو بڑی متضاد رپورٹیں ہیں. تو اس لیے ہم اس پر تو تبصرہ نہیں کر سکتے کہ واقعہ کیا ہوا، اصل واقعہ کیا ہے. اگر کوئی غلط کام ہوا ہے تو غلط ہوا ہے، جنہوں نے کیا اللہ ان کو اس کی سزا دے. لیکن اس کے آڑ میں جو کچھ باتیں کہی گئی اس کے بعد، تو اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنے کا آپ کے سامنے ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی، حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں، قرآن مجید کے اندر سورۃ النور ایک آیت سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. جو لوگ بھی ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، اللہ رب العزت نے دو واضح طور پر فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے انتہائی سخت عذاب ہے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، رسوائی والا دردناک عذاب. تو پہلی بات یہ سمجھ میں آئی قرآن مجید کی آیت کریمہ کی روشنی میں کہ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کی بے حیائی کے کام کو پھیلائے. مسلمان اگر کوئی بے حیائی کا کام دیکھتا ہے، روکتا ہے، اگر کوئی پتہ بھی چل جائے تو اس پر پردہ ڈالتا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ میڈیا نے اس واقعہ کو اتنے غلط رنگ میں دے کر نئی نئی اسٹوریاں بنا کر پیش کیا. یہ بات قابل مذمت ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام بھی ہو جائے تو ہمارا اسلام اس کے بارے میں کچھ ہمیں ہدایات دیتا ہے کہ ایسی باتوں کو بس اس انداز میں صرف بیان کرو کہ جی فلاں نے غلط کام کیا تو سزا ختم. اب وہ سٹوری یعنی یوں ہوا تھا تو پھر یوں ہوا تھا تو پھر یوں ہوا تھا تو لمبی اسٹوری ہے. یہ باقاعدہ ایک حاشی کا ایک سسٹم ہے. یہ ہمارا اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلامی تعلیمات اس کے خلاف ہے، اور یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ اسلامی تعلیمات کے ایک بات. دوسری بات اس حوالے سے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمیں یہ باتیں سمجھنی چاہیے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد بہت سارے لوگوں کے تبصرے آئے، بہت سارے، اور اس میں سب سے بڑا بیوقوفانہ، جاہلانہ و احمقانہ جو فتویٰ یا بیان دیا ہے وہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے دیا ہے. سب سے جاہلانہ، جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کا اتنا بڑا مقام ہوتا ہے. وزیر اعظم کا مطلب ایک بہت بڑا عہدہ ہے، اور ایسا آدمی اگر کوئی ایسی بیوقوفانہ جاہلانہ بات کرے، ایک کاش پاکستان میں واقعی اسلامی قانون ہوتا تو شاید اب تک ہمارے وزیر اعظم کو وزارت تو جانی جانی تھی، اب تک سزائیں بہت ہو چکی ہوتی. اب میں بتاتا ہوں کہ کیا فرمایا وزیر اعظم صاحب نے. وزیر اعظم صاحب نے بیان ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کو
کیا کیا جائے جی؟ اول تو وزیر اعظم صاحب کو خود خیال کرنا چاہیے، دنیا کے کئی عدالتوں میں ان کے خلاف کیس چل رہے ہیں، نامرد، اور اس پر کئی لوگوں نے بڑی اچھی کمیٹی، ہاں جی بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات سمجھے اچھی طرح، ہمارا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور ہمارا اسلام آج نہیں 1400 سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، اور اسلام کے اندر زنا، قتل، شراب وغیرہ ان تمام جرموں کی تفصیل کے سزا متعین کر دی گئی ہے، اور آسان لفظوں کے اندر ان کو کہا جاتا ہے حدود اللہ۔ کیا کہا جاتا ہے بھائی؟ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون۔ ایک دفعہ یہ الفاظ دہرا لیں، اس کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون، اور اچھی طرح یاد رکھیں جو اللہ کا مقرر کردہ قانون ہوتا ہے وہ نبی کو بھی اجازت نہیں ہوتی اس میں تبدیلی کرنے کی، نبی کو بھی اجازت نہیں ہوتی کہ اللہ کے قانون کو بدلے یا اس میں کیا کرے۔ اس پر قرآن کی بہت ساری آیات کریمہ، وقت نہیں ہے، بس اس وقت سے مسئلہ بتانا ہے۔ اللہ کے مقرر کیے ہوئے بات کو تبدیل کرنا، بدلنا یا بدلنے کے بارے میں بات کرنا اسلامی نقطہ نظر سے یہ کفر ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر ہے وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جو اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود کو تبدیل کرے گا، اس کے خلاف کرے گا، وہ ظالم شمار ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، یہ سورہ مائدہ 6 سپارہ، اس میں 3 لفظ آئے ہیں، پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے، لیکن موقع محل کے مناسبت سے کہ جو اللہ کا مقرر کیا ہوا قانون ہو اس کو چھوڑ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ 3 آیتیں ہیں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کیا ہے بھائی؟ بولے وہ کیا ہے؟ یہ کافر ہے۔ کچھ ایسے احکامات ہیں کہ اگر ان کو بدلا جائے تو کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی آیت ہے۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر آتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ کچھ ایسے قوانین ہیں کہ ان کو اگر جاری نہ کیا جائے تو کفر تو نہیں ہوتا لیکن ظالم ہوتے ہیں۔ اور تیسرے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف بات کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، یہ فاسق ہے۔ یعنی بعض دفعہ اللہ کے قانون کے خلاف بات کرنے والا فیصلہ ہونا کافر ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ظالم ہوتا ہے اور بعض دفعہ فاسق ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے مقرر کی حدود ہیں، ساری امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو متعین شدہ قوانین ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کرے گا وہ کفر کے زمر میں آتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان ہر لحاظ سے جہالت و بیوقوفی پر، کاش پاکستان میں کوئی سمجھانے والا ہوتا ہے بیوقوف کو سمجھاتا۔ یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے قانون، قرآن مجید میں زنا کا حکم موجود ہے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اگر شادی شدہ ہو زنا کرنے والا اس کو کیا کرو بھائی؟ پتھر مار مار کے کیا کرو بھائی؟ جی واضح طور پر ہے۔ اب یہ اگر بات ہوئی ہے تو کریں قانون اسلام کا، اور اگر شادی شدہ نہ ہو، گوارا ہو،
اس کے بارے میں کیا ہے؟ 100 کوڑے لگاؤ کوڑے، قانون موجود ہے۔ اور اگر کسی نے اس کا کوئی ظلم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مثلا ایک آدمی جس طرح یہ بتایا جاتا ہے عزت بھی لوٹی، مال بھی لوٹا، اسلحے کے ساتھ بدماشی بھی کی، ڈرایا دھمکایا، سارے کام کیے، تو اس کے لیے پوری ایک آیت کریمہ الگ ہے، اس کے لیے پوری آیت کریمہ الگ ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض۔ جو ایسے کام کرے، یعنی جس طرح نے بتایا کہ جس طرح اس کو ہمارے اندر ریپ کیا، اکٹھا کیا، یوں بھی کیا، یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، تو کئی جرم اکٹھے ہو جائیں تو فرمایا کہ 4 سزائیں ہیں، ان میں سے کوئی ایک سزا ان کو دی جائے۔ نمبر 1 یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے بھائی؟ ختم۔ او یصلبوا، فرمایا اور اگر ایسا ہو تو ان کو کوئی موقع آئے تو پھانسی دے دو بھائی۔ کیا کرو؟ اور پھانسی دے کر یہ نہیں ہے، اس کے تحت علماء محدثین متفقہ ہے کہ جس ایسے مجرم کو پھانسی دے کر کم از کم 3 دن تک اس کی لاش کو چوکوں میں چوراہوں میں لٹکایا جائے۔ کیا کیا جائے بھائی؟ جی لٹکایا جائے، اور تاکہ کوئی آئندہ نہ، اور اگر کیا ہے ان تقطع ایدیہم وارجلہم، اور فرمایا بعض دفعہ سزا ایسی دی جائے اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے۔ کیا کاٹ دیا جائے بھائی؟ ہاں، او ينفوا من الارض، یا ان کو اپنے ملک سے نکال دیا جائے۔ موقع محل کے مناسبت سے یہ 4 سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں۔ اب جو جس طرح ہمارا میڈیا اس واقعہ کو بیان کر رہا ہے تو پھر یہ پہلی اور دوسری سزا بنتی ہے، قتل کیا جائے، پھانسی دی جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے حدود ہیں، اس میں کوئی کمی تبدیلی۔ جب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، اب اگلی بات سمجھیں۔ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ منافقت ہے اور کھل کر ہے، اور ہماری جہالت بھی ہے اور کھل کر ہے۔ ابھی یہ واقعہ ہوا، بہت سارے لبرل، بہت سارے ملحد، کافروں کے ڈاؤٹ، انہوں نے کہا جی سزا ہونی چاہیے، مجرموں کو یوں کرنا چاہیے، عورتوں کی بے حرمتی ہو گئی جی، نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، 100% ہم بھی اس کے قائل ہیں، لیکن جب یہی مسلمان اگر حکمران کسی قاتل کو، کسی چور کو، کسی گستاخ رسول کو، کسی گستاخ صحابی کو، یا دین کے کسی بھی چیز کے گستاخی کرنے والے کو جب عملی طور پر سزا دینے کی بات آتی ہے تو یہی ملحدین، یہی این جی اوز والے، یہی کافروں کے ایجنٹ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں نہیں سزا نہیں دینی، یہ تو بھی ظلم ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک طرف واقعہ ہوتا ہے تو یہی بدبخت شور بھی ڈالتے ہیں، بڑی بے حرمتی ہو گئی، عورتوں پر ظلم ہو گیا۔ اور جب کوئی غلطی سے ہمارا حکمران یا کوئی مطالبہ آتا ہے تو ٹھیک ہے، چور پکڑا گیا، زانی پکڑا گیا، قاتل پکڑا گیا، اب اس کو قرآن کے مطابق سزا دو، تب بھی یہی طبقہ کھڑا ہو کر ہو جاتا ہے کہ نہیں سزا نہیں دینی۔ کیا ہے یہ منافقت؟ سمجھے، یہ منافقت ہر مسلمان سمجھے۔ جب اسلام کی سزا کی باری آتی ہے تب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب اگلی بات بھی اس کے ساتھ بھی سمجھ لیں، اگلی بات بھی اب یہ سمجھ لیں ساتھ۔
دیکھیں ایک واقعہ ہوا ہے، یہ میں نے پہلے بس کیا افسوس کا واقعہ ہے، لیکن اس کی آڑ میں اسلام پر، مسلمانوں پر، اسلامی قانون پر یا پاکستان پر چیچڑ اچھالنا، اٹیک کرنا، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ پاکستان میں یہ کیس ہوا، یہ واقعہ ہوا، غلط ہوا، لیکن یورپ والے کئی اخباروں نے، کافروں کے کئی ملکوں نے اس پر بڑے بڑے کالم لکھے اور اس پر تبصرے کی ظلم ہو گیا جی، پاکستان میں یوں ہو گیا جی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور جی وہ آپ کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ تو پتہ ہونا چاہیے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زنا کے کیس، ریپ کے کیس کہاں ہوتے ہیں بھائی؟ جی امریکہ میں ہوتے ہیں۔ امریکہ میں سب سے زیادہ قتل امریکہ میں، اور یہ جنسی جتنی زیادتیاں ہیں ان کی اپنی اخبارات کے مطابق کہ 15 سال تک پہنچنے میں شاید ہی گنتی کی کوئی 100 میں 2-4 عورتیں ہوتی جن کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ اگر پاکستان میں ایک واقعہ ہو گیا ہے اور وہ آ کر پاکستان پر اعتراض کرے تو شرم کرنی چاہیے۔ ان کو اپنے ملک میں ہونے والی زیادتیاں نظر نہیں آتی، یہ کس منہ سے ہمارے اوپر اچھلتا ہے؟ تو بھائی لہذا ایک طرف ہم ان یورپین بدماشوں کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اپنی گندگی کو سنبھالو، ہمارے حال پہ چھوڑ دو۔ یہاں کوئی ایسا گند نہیں ہے، یہاں کوئی ایسے واقعات نہیں ہوتے، کوئی سال میں کا دو کا واقعہ ہوتا ہے، اور وہاں تو روزانہ کی بنیاد پر، گھنٹوں کی بنیاد پر وہاں ہے کہ وہاں ایسے کیس ہوتے ہیں۔ لہذا اس آڑ میں کسی یورپین ممالک کو یا کسی کافر کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ کرے۔ وہ اپنے گھر کو سنبھالے، وہ اپنی پہلے دیکھے۔ اس کے بعد دوسری بات، ہم مسلمان ہیں، یہ باتیں جذبات سے ہٹ کر ہیں، ہم لوگ بڑے جذباتی ہیں۔ جب ہم مسلمان، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے خاندانوں کے آج بھی شریف لوگ منع کرتے ہیں، اور یہ منع کرنا کوئی ظلم نہیں، اسلامی قانون ہے کہ خواتین ایسا لباس مت پہنے جس سے بے حیائی ظاہر ہوتی ہو، ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ کیا بھائی؟ کیا ہے بھائی؟ عورت کے لیے تو ننگے سر باہر نکلنا قطعاً حرام ہے۔ آپ مانتے ہیں؟ مانے نہیں ماننا والے؟ اسلام کا قانون کو تماشا بنایا ہوا ہے۔ جب اسلام کہتا ہے کہ کوئی عورت بغیر پردے کے باہر نہ جائے، جب اسلام یہ حکم دیتا ہے کہ کوئی خاتون ایسا لباس نہ پہنے کہ اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر آئے، کوئی ایسا لباس جو سارا جسم چھپ جائے، جب اسلام منع کرتا ہے کہ خواتین مردوں کے اصلاح نہ کرے، ساری چیزوں میں اسلام منع کرتا ہے جی، وہ جب عورتیں ننگی نکلتی ہیں، شرٹ پہن کر سب کچھ ننگا، مست ماحول، تو پھر کوئی بیچارہ جی ہماری طرح بیٹھ کے کوئی دیکھ لے، کوئی آواز کس لے، تو پھر میرے خیال میں اس پر خاتون کو منع کرنا چاہیے، نہ کہ بھائی اس پر شرعی مسئلہ سنیں۔ میری جیب میں 100 روپیہ 1000 روپیہ پڑا ہوا ہے، کسی نے میری جیب سے نکال لیا، عدالت میں جائے گی، فلاں نے میری جیب سے 1000 روپیہ نکالا، سزا ملے گی۔ 100 روپیہ بھی نکالا، سزا۔ میں نے یا کسی نے 1 لاکھ روپیہ بھر چوک میں رکھ دیا، ایسے ہی رکھ دیا، نہیں رکھ دیا، اور آ گئے، پیچھے سے کسی نے اٹھا لیا جی، پتہ کیا جی کس نے کیا، فلاں نے، چور پکڑا گیا۔ چور سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ 1 لاکھ روپیہ کیوں اٹھائے ہیں، کیوں چوری کی ہے؟
وہ کہے گا کہ میں غریب تھا، بھوکا تھا، مجھے پیسے نہیں تھے، یہ پڑے ہوئے تھے چوک میں نے اٹھا لیے کہ چلو جی اللہ نے میرے پر کرم کر دیا، ٹھیک ہے میں نے اٹھا لیے. یاد رکھے اس کو سزا نہیں ہوگی. چوری وہ ہوتی ہے جو آدمی مال کی حفاظت کرے، قیمتی چیز کو اگر باہر پھینک دیا جائے اور پھر اگر کوئی اس کو اٹھاتا ہے، اس میں کئی شکلیں ہیں. کسی شکل میں سزا ہوتی ہے، کسی شکل میں سزا نہیں ہوتی. یہ خواتین جب ننگی بال پھرتی ہیں تو یورپ کو پسند کر کے، کیا بھائی، جب کوئی پنگا ہوتا ہے، کوئی چھیڑتا ہے تو پھر اسلام یاد آ جاتا ہے. یہ کیا منافقت ہے، یہ کیا منافقت ہے. جب ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ نہ ایسے لکھ دو تو پھر یہ مانتی نہیں لکھتے، ہمارا جسم ہماری مرضی. جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اسلام یاد آ جاتا ہے، پھر کہتے ہیں یہ تو سزا دو. میرے بھائی کو ایسے کام چلتا نہیں ہے. یہ ہمارا اسلامی مزاج نہیں ہے کہ ایک کام یورپ کا، کافروں کا، اور ایک کام اسلام کا. پہلے اپنی ساری بدماشیاں کرو، جب پھنس جاؤ تو اسلام. یہ اسلام کی نہیں ہے، یہ منافقت ہے، یہ ہمارا مذہب نہیں ہے. قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر آیت کریمہ موجود ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے رسول، آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، نبی صرف 4 بیٹیاں تھی. کتنی بھائی؟ ہاں 4 بیٹیاں. ونساء المؤمنین، اور تمام ایمان والوں عورتوں سے کہہ دو، کیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چہروں پر ایسا پردہ ڈالو، ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، کہ ایسا لباس، ایسا کپڑا پہنو کہ تم پہچانے ہی نہ جاؤ گے ایک اور عورت ہے، نہ تم پہچانے جاؤ گے اور نہ تمہیں تکلیف دی جائے گی. قرآن کے الفاظ ہوتے ہیں این یعرفن، ایسا لباس پہنو کہ تمہیں کوئی پہچان ہی نہ سکے. آج خواتین ننگے بال پھرتی ہیں. اب اللہ کا حکم، پردہ فرض ہے بھائی، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے. پردہ کیا ہے بھائی؟ مانتے ہیں؟ مانے نہیں مانتا تو بھی ٹھیک ہے. جیسے نماز فرض ہے، ہم تو نماز نہیں پڑھتے، گناہ گار ہے، لیکن جو کہتا ہے میں نہیں مانتا نماز کو، کافر ہوتا ہے بھائی. اچھی طرح سن لیں، مرد ہو یا عورت، پردہ فرض ہے، نہیں کرتے ہم گناہ گار ہیں. لیکن خدا کے لیے انکار مت کریں، یہ قرآن کے قطعی حکم ہے. پردہ فرض ہے، اور فرض کو چھوڑنا تو گناہ ہے، انکار کفر ہے. فرض کا انکار کفر ہوتا ہے. اگر ہماری خواتین حاجت کی یا کوئی نہیں کرتی تو یہ ہماری کمزوری ہے. جس سے ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، یہ کمزوری ہے. لیکن اگر کوئی کہتے میں مانتا ہی نہیں ہوں نماز کو، جس طرح نماز کا انکار کفر ہے، روزے کا انکار کفر ہے، کان کھول کر سن لیں، پردے کا انکار بھی کفر ہے. یہ ہم نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں، اپنے خواتین کو بھی، آج ہمارا میڈیا دکھا رہا ہے، کس کس کو روکا جائے. جو بے حیائی ہے وہ میڈیا دکھا رہا ہے، جو کنجر خانہ ہے وہ میڈیا دکھا رہا ہے. پابندی لگانی ہے تو میڈیا پر لگائی جائے. جو ہر طرح کی بے حیائی دکھا رہے ہیں، اس میں ہمارے معاشرے کیا قصور ہے، یا ہمارے اسلام کیا کیا قصور ہے، یا دینی مدارس یا علماء کیا کیا قصور ہے. گھر گھر کے اندر کنجر خانہ. جب یہ ہوگا تو پھر یہ ایسے واقعات ہوگے. کس پر پریشان کرنا ہے تو میں نے پہلے کیا، خود حفاظت کرے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے پھر تمہیں کوئی اپنے خواتین کو ایسے باہر نکالو. لیکن ماشاء اللہ بعض دفعہ کوئی خواتین پردہ کرتی ہیں، یا ہمارے یہاں ابھی بھی مانگا ایک برقع کہتے ہیں ٹوپی والا برقع خواتین پٹھان اثر پہنتی ہے. جب وہ پہن کر کوئی عورت جاتی ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کون جا رہا ہے، اماں جا رہی، ابا جا رہا، نانی جا رہی، تب نہیں. یہی اسلام کے رہتے. تم ایسا لباس پہن کر جاؤ، ایسا برقع پہن کر باہر نکلو کہ نہ تمہیں کوئی پہچانے، نہ تمہیں. جب ماشاء اللہ سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، تو پھر انسان ہے. اور انسان جب
بھوکا ہو سامنے کھانا آ جائے تو پھر تو خام خواہ دل کرتا ہے. وہ سارے فوارے بیٹھے ہو پھر گزرتے گزرے جی اور پھر کہتے کہ مجھے کیا کروں. واجب اس طرح مرد ہوتے کہ ساڑھا جسم ساڑھی مرضی اور پھر ماشاء اللہ ہمارے نوجوان بھی سمجھدار ہو گئے کہ ساڑھی اپنا ساڑھی مرضی. یاد رکھیے خاتون کا کہنا بھی یہ غلط ہے اور مردوں کا یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ کا قانون اللہ کی مرضی. نہ یہ جسم ہمارا نہ مرضی ہماری. جسم بھی اللہ کا قانون بھی. جب کوئی اپنی مرضی کرتا ہے تو پھر اس کو رونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدود کو اگر پاکستان میں واقعی امن چاہتے ہیں تو قرآن مجید کی ایک آیت کے میں سے ترجمہ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اُولِی الْأَلْبَابِ. اے عقل مند لوگوں قصاص سزائیں کو جاری کر دو. تمہاری زندگی اسی میں ہے. ایک قتل ہوگا اس کو قتل پہ سزا ملے گی باقی سارے ملک کے لوگ محفوظ ہو جائیں گے. ایک چور کا ہاتھ کٹے گا. آج سعودی عرب میں چوری کا نام و نشان بھی نہیں ہے. وہاں 4-5 صوبے ہیں. میں نے اس بارے پڑھا 4-5 صوبے کہ جن میں گزشتہ 25-30 سال سے چوری کا کوئی ایک کیس درج نہیں ہوا صوبوں کے اندر. وجہ کیا ہے؟ وہ قانون ہے اللہ نے کیا خوش قانون. اسلام ہاتھ کاٹے وہ ایک ہاتھ کٹتا ہے پورا ملک امن. پھر جتنا مرضی ہے اللہ نے کہا تم زندہ. بچپن میں آپ نے سنا ہوگا بابوں کے بڑے بزرگ یاد ہے حضرت ضیاء اللہ کے زمانے میں 3-4 بندوں نے بدماشی کی تھی بچے کے ساتھ پہلی. تو یہ لاہور میں ان کو پھانسی ہوئی تھی. تو میں نے اخباروں میں پڑھا ابھی بھی اس کا حوالہ میں نے پڑھا کہ 10 سال تک لاہور میں کسی تھانے میں پھر کوئی ایسا مقدمہ نہیں آیا تھا. کیا ہاں ایک تو کرو سزائیں تو دے. جب سزا دیتے نہیں ہے پھر ایسا ہے 1-2 کو پھانسی پر لٹکائیں. 1-2 گستاخ رسول گستاخ نبی کو لٹکائیں. 2-4 گستاخ صحابہ کو لٹکائیں. 2-3 دین کے مذاق اڑانے والے ملحدین کو لگائیں. 2-3 یہ جو کہتے ہیں نا آنٹی اور آنٹے کہ جی ہمارا جسم ہماری مرضی 2-4 ان کو لٹکائیں. پھر دیکھیں پاکستان میں کیسا امن آتا ہے. اللہ